الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود آیت نمبر 114۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، ترجمہ بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یہ آیت ہمیں اللہ کی رحمت، امید اور عمل کی طاقت کا پیغام دیتی ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مایوسی کا دروازہ بند نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ یہ آیت خاص طور پر ان دلوں کے لیے ہے جو گناہوں کے بوجھ تلے دب جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اب واپسی ممکن نہیں۔ اس آیت کا اگر ہم پس منظر دیکھیں تو یہ آیت نماز کے ذکر کے بعد آئی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز، ذکر، اچھے اعمال انسان کے گناہوں کو دھو دیتے ہیں، جیسے پانی میل کو صاف کر دیتا ہے۔ انسان سے گناہ ہو جاتا ہے اور گناہ ہو جانا فطری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی کی حدیث میں فرمایا، ہر انسان خطا کرنے والا ہے اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لے۔ یعنی گناہ ہو جانا ہلاکت نہیں، بلکہ گناہ پر اڑ جانا ہلاکت ہے، ڈٹائی دکھانا ہلاکت ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ نیکی کی دیکھیں کتنی طاقت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ گناہ خود ہی ختم ہو جائیں گے، بلکہ فرمایا نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یعنی نماز گناہوں کو دھوتی ہے، صدقہ گناہوں کو بجھا دیتا ہے، اچھا اخلاق برائیوں کو کم کر دیتا ہے، کسی کو معاف کرنا اللہ کی رضا دلاتا ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں بھی گناہ ہو جائے اس کے بعد نیکی کر لو، وہ اسے مٹا دے گی۔ یہ حدیث اس آیت کی عملی تفسیر ہے۔ اب ہم سیرت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مثال دیکھیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، اپنے نفس کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ وہ اگر کوئی غلطی ہو جاتی تو فوراً نفل پڑھتے، صدقہ کرتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگتے۔ یہی اس آیت پر عمل تھا۔ خواتین کے لیے اس میں خاص پیغام ہے۔ ایک عورت گھر میں بچوں کی تربیت کرتی ہے، شوہر کی خدمت کرتی ہے، صبر کرتی ہے، زبان کو قابو میں رکھتی ہے، ماں باپ کا خیال رکھتی ہے، یہ سب حسنات ہیں جو جانے انجانے میں ہونے والی غلطیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ہمیں اس آیت سے کیا سبق ملتے ہیں؟ اب ہم اس کو پوائنٹ وائز دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، مایوسی حرام ہے۔ گناہ کے بعد یہ سوچنا کہ اب میں برباد ہو گئی ہوں، یہ شیطان کا وار ہے۔ نمبر 2، عمل کی فکر کریں، صرف افسوس کافی نہیں، نیکی کا عملی قدم ضروری ہے۔ نمبر 3، نیکی چھوٹی نہ سمجھیں، مسکراہٹ، اچھا لفظ، کسی کو معاف کرنا، یہ سب نیکیاں ہیں۔ نمبر 4، گناہ کے بعد فوراً نیکی، جیسے کپڑا گندا ہو جائے تو فوراً دھو لیا جائے نا، دھو لیا جاتا ہے، تو اسی طریقے سے جیسے کپڑا گندا ہو جائے تو فوراً دھو لیا جائے، ورنہ داغ پکا ہو جاتا ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ ہم سے کامل نہیں، سچے بندے چاہتا ہے، جو گرتا ہے اور پھر اٹھتا ہے،
وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ نیکی صرف جنت نہیں دلاتی، دل کا سکون بھی دیتی ہے۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہماری چھوٹی بڑی نیکیوں کو قبول فرما، ہماری غلطیوں کو ہماری رحمت سے مٹا دے اور ہمیں نیکی پر ثابت قدم رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔